پاکستان پیپلز پارٹی USA کے زیر اہتمام بھارتی بزدلانہ حملے کے خلاف پاکستانی افواج کی کامیاب کارروائی کا جشن اور یوم تشکر منایا گیا۔ لٹل پاکستان بروکلن میں منعقدہ اس تقریب کی صدارت صدر پیپلز پارٹی امریکہ خالد امان نے کی۔ مہمان خصوصی کونسل جنرل آف پاکستان عامر احمد عطوزئی تھے۔ چوہدری جاوید اختر بھی بطور مہمان خصوصی شریک ہوئے۔ دوران تقریب حال پاکستان زندہ باد اور پاک فوج زندہ باد کے نعروں سے گونجتا رہا۔ فتح کا کیک بھی کاٹا گیا۔ اللہ کے بابرکت نام سے شروع ہونے والی اس تقریب میں نعت رسول مقبول بھی پیش کی گئی۔ کمیونٹی نے جوش و خروش سے شرکت کر کے جذبہ حب الوطنی کا مظاہرہ کیا۔ نظامت کے فرض راجہ اسد پرویز نے خوش اسلوبی سے انجام دیے۔ لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ میں بے قرار تھا میرا قرار آرور میری تو ساری میری تو ہستی ہی کیا ہے۔ بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، اور دنیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی، اور دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو عجب چیز ہے لذت آشنائی، اور شہادت ہے مطلوب مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ مقررین نے اپنے خطاب میں بار بار مودی کا شکریہ ادا کیا کہ اس نے حملہ کر کے نہ صرف ذلت و رسوائی بھارت کے کھاتے میں لکھ دی بلکہ پاکستانیوں کو ایک قوم بھی بنا دیا۔ اپنے تمام اختلافات، اپنی تمام ڈفرینسز ان کو سیٹ اسائیڈ رکھ دیتی ہے۔ کیوں؟ کیا بات وطن کی آ گئی، کیونکہ یہ حکم اللہ کا ہے کہ جب تمہیں محسوس ہو کہ تمہاری سرحدیں محفوظ نہیں ہیں، تمہاری مائیں بہنیں اور عورتیں ان کی عزت محفوظ نہیں ہے، تو پھر کھڑے ہو جاؤ اللہ اکبر اور اس کے راہ پر جان دینے کے لیے تیار ہو۔ بڑے سے بڑے اسلحے کے ساتھ جتنا مرضی جدید ہو، آپ کے سامنے مثال ہے امریکہ، افغانستان میں کتنے کریں دو ڈاکوں کو کہ اللہ تعالیٰ نے اس ملک کو قائم رکھنا ہے، اور ہمارے قائد نے یہ کہا تھا، فاؤنڈنگ فادر نے، نو ون کین انڈو پاکستان، اور مسلمان مشکلات میں گھبرایا نہیں کرتے۔ یا تو ہماری جرت یا ہمارے کو اس میں خاص کارنامہ نہیں ہے۔ یہ یاد رکھے کہ اللہ تعالیٰ نے ابابیلوں سے ہاتھی کو مروایا ہے۔ اس طرح کے جشن منا رہی ہے اوورسیز پاکستانی، ہم بھی جشن منا رہے ہیں اور اللہ کا شکر بھی ادا کر رہے ہیں کہ ہم سے 6 گنا بلکہ اس سے بھی زیادہ بڑا دشمن جسے یا جس کی طاقت کو یا جس کے غرور کو دبردوز کر کے اللہ تعالیٰ نے ہمیں کامیابی نصیب کی، اور اسی لیے ہم اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ خواتین و حضرات السلام علیکم۔ ریسنٹلی جو ہندوستان کی گورنمنٹ نے، ان کے مسلح افواج نے جس بربریت، جس جارحیت اور جس بزدلی سے رات کی تاریکی میں پاکستان کی خود مختاری، پاکستان کی حمیت اور پاکستان کے استقلال پہ حملہ کیا، اور جس لحاظ سے ہماری جرری افواج نے، وہ بحری، فضائی اور زمینی، نے ان کو ایسا سبق سکھایا کہ ان کی آنے والی نسلیں یاد رکھیں گی۔ خواتین و حضرات، پاکستان اللہ کے نام پہ بنا تھا، یہ بات ہمیں نہیں بھولنی چاہیے۔ 27ویں رمضان اور پاکستان کا قیام، راز تو ہے اس میں، آپ احادیث کا مطالعہ کریں۔ غزوہ ہند جو ہونا ہے
जहां से मुसलमानों ने छा जाना है वो इसी इलाके से होगा। तो जो मुल्क पाकिस्तान के नाम पे बना है, जो मुल्क इस्लाम के नाम पे बना है, और जो मुल्क अल्लाह के नाम पे बना है, जो मुल्क अल्लाह के वहदानियत के अकीदे से बना है, तो उसके साइड पे बेशक अल्लाह है। और जिस चीज के साइड पे भी अल्लाह हो वो नाकाबिल शिकस्त होती है। हम पे जुल्म होता, हमारे पे भी जुल्म होता, और कोई भी ना आता, कोई मुल्क ना बरतानिया आता, ना अमेरिका आता, ना कोई दूसरे मुल्क आते। आज ये एटम बम ही की वजह है कि आज हमारी इज्जत है। आज हम इज्जत के साथ कहते हैं कि हमारे पास न्यूक्लियर है, अगर आओगे तुम भी तबाह हो जाओगे, तुम भी नहीं बचोगे। तो बात ये है कि एक स्टेट्समैन लीडर की बातें हमेशा 20-40 साल के बाद भी सही साबित होती है। तो भुट्टो साहब की बात ये आज सही साबित हुई है। और मैं अपनी क़यादत, पाकिस्तानी क़यादत को, फौजी सिविलियन, उनको कहता हूँ कि बिल्कुल फतह जश्न में इतने मगरूर भी ना हो जाएं कि हम दुश्मन हमारे ऊपर हैवी हो जाए। आंखें खोल के रखें, हमें इसमें बिल्कुल जो है नजर रखनी है दुश्मन पे। दुश्मन बड़ा मक्कार है, वो बड़ा कट्टर हिंदू है, वो उसको सिर्फ अखंडवाद चाहिए। वो ने ख्वाब देखा था, ताबीर की जनाब मोहम्मद अली जिन्ना ने। इसके बाद भुट्टो शहीद जो मेरा अजीम लीडर है, उन्होंने एटम बम की बुनियाद रखी। बीबी शहीद ने उनको उठाने के लिए मजाइल रखे, और फिर इसको चलाने के लिए नवाज शरीफ साहब ने हिम्मत की, जुर्रत की, और उन्होंने इसका मुजाहरा किया। और इसके बाद जो असल सीसा पलाई की दीवार, कि वो शहर जिससे लर्जा है शबस्तां का वजूद, होती है बंदा मोमन की अज़ा से पैदा। पाकिस्तान को एक मजबूत मुल्क जो है पाकिस्तानी अवाम को मिला। हम अपनी पाक फौज का शुक्रिया अदा करते हैं, उन जवानों का शुक्रिया अदा करते हैं, अपनी अवाम का शुक्रिया अदा करते हैं, और अपने कायदे अवाम का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने पाकिस्तान की मजबूती में किसी किस्म की कसरत नहीं छोड़ी। बस अल्लाह ताला से दुआ है कि पाकिस्तान हमेशा महफूज रहे, महफूज हाथों में रहे, और पाकिस्तान की तरक्की के लिए आगे बढ़ के आप हिस्सा लें। आपकी बिना पर हम फिर बैकफुट हो गए। तो आप यकीन जानिए, अल्लाह पाक ने हमें इतना अच्छा मौका दिया है। मैं मोदी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उसने हमारी कौम को इकट्ठा कर दिया। मैं आपको बता नहीं सकता कि अभी सिर्फ और सिर्फ लोगों को अपनी तरफ से खुश आमदीद कहता हूँ। मैं प्रेसिडेंट हूँ न्यूयॉर्क स्टेट का। ये जो फंक्शन है ये PDP USA के ज़रिए इत्माम हो रहा है, ये मेरे या किसी फर्द वाहिद के ज़रिए इत्माम नहीं हो रहा। तो मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ। एक मैंने वो मोदी की एक तकरीर में दो चार लफ्ज़ हैं, वो मैं दोहराना चाहता हूँ। मोदी साहब सरिंदर मोदी ने अपनी तकरीर में बोला कि मेरी ये ख्वाहिश थी कि मैं पाकिस्तान से ये तवक्को कर रहा था कि आतंकवादियों को ख़त्म करने में मेरी पाकिस्तान मदद करेगा। अल्हम्दुलिल्लाह पाक फौज ने एक दफा फिर ये साबित कर दिया कि हम लोग निडर, बहादुर, बाशऊर और नाकाबिल शिकस्त कौम है। अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह हमारी पाक फौज ने दुश्मन का मुंह तोड़ जवाब दिया, उसके साथ साथ दुनिया को, पूरे वर्ल्ड को ये बावर भी करा दिया है कि हमारी सरहदें चूंकि वीकेंड है, बहुत सारे प्रोग्राम जो है वो आज हो रहे हैं, तो अगर कोई मीडिया के साथ तशरीफ नहीं ला सके और बहुत जश्न मना रही है। और ख़ास तौर पर ये जो छोटी सी बैटल हुई है, इसमें 3-4 नाम बहुत नामवर हुए हैं। एक, हम एटमी कुव्वत हैं जो कायदे अवाम ने दिया था, बशाना करा है। और इंशाअल्लाह हमारा ईमान है कि पोर्ट से आगे हम बॉर्डर पे जाएंगे,
پہلے بھی گئے تھے اور بعد بھی جائیں گے اور جائیں گے انشاءاللہ. جب تک سورج چاند رہے گا بٹو تیرا نام رہے گا. یہ ہم پہلے بھی کہا تھا. اس طرح پاکستان بھی ہے انشاءاللہ. جب پاکستان ہے تو سر پارٹیاں بھی ہے اور ہمارا سب کچھ جو ہمارا ہمدردی ہے یا جو ہمارا انرجی ہے پاکستانی آدمی کے ساتھ ہے, پاکستانی عوام کے ساتھ ہے. آج کا دن ہم سب کے لیے ایک تاریخی اور فخر کا دن ہے. آج ہم اس لمحے کو منا رہے ہیں. ویسے تو ہماری کمیونٹی کے سب لوگ بہت دفعہ سے منا رہے ہیں, لیکن آج ہمارے لیے یہ فخر کا دن ہے کہ آج موقع ملا ہے. ہماری تمام پارٹیوں نے مل کر اس فتح کو منایا. ہم سب ایک ہیں جب ہماری قوم کی بقا کا نام آئے. تو اس موقع پہ میں ایک میسیج ہے جناب دانش ملک صاحب جو مسلم لیگ نون کے ہیں, انہوں نے میسیج دیا ہے کہ وہ آ نہیں سکے لیکن وہ بھی ہمارے ساتھ ہے. ہماری کوئی پارٹی نہیں ہے جب پاکستان کی بقا کا وقت آتا ہے تو انہوں نے یہ میسیج دیا تو آئی وانٹڈ ٹو کنوے ٹو یو. جب ہماری بہادر فوج اور عوام کی قربانیاں, اتحاد اور جذبے نے ایک بار پھر دنیا کو یہ بتا دیا کہ پاکستان ایک ناقابل تسخیر قوم ہے. پاکستانی عوام کو میں مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری پاکستانی عوام نے پاک فوج کے ساتھ, پاکستانی لیڈرشپ کے ساتھ مل کر دشمن کا منہ توڑ کر جواب دیا. آج دیکھیں, آج ہماری پاکستان میں جتنے بھی شہداء ہیں, چاہے سیولین ہیں یا ہماری فوج سے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے. آج دیکھیں گے کہ ہماری جو پاکستانی آرمی ہے, جو پاکستانی گورنمنٹ ہے, اس میں کسی چیز کا, کسی مذہب کو یہ نہیں پریفر کیا جاتا کہ یہ مسلمان ہے, یہ ہندو ہے, یہ کرسچن ہے. آج ہمارا جو قوم کا فخر ہے کامران بشیر مسیح, اس نے قوم کا نام, اپنی قوم کا تو نام مشہور کیا ہے, لیکن وہ پاکستان کی ہسٹری میں سنہری حروف سے لکھا جائے گا. فخر کرنے کا دن ہے, آج اکٹھے ہونے کا دن ہے, آج جشن منانے کا دن ہے. میں اس جشن کی آپ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. بحیثیت ریپبلکن پارٹی کا ورکر میں نے امریکہ میں اس جنگ کے لیے اپنا کردار ادا کیا. میں معاشی اور اقتصادی اور سیاسی اس میں شاید دشمنان پاکستان سمجھا کہ it's the right time to get them, بٹ ان کو نہیں پتا تھا کہ یہ وہ قوم ہے کہ جب وقت آتا ہے تو سب ایک کٹھے ہو جاتے ہیں اور ایک شیشہ پلائی ہوئی دیوار بن جاتے ہیں. اور اس کا انہوں نے بھرپور مقابلہ کیا اور دشمن کو اس طرح شکست فاز کیا کہ اس کے سارے جو تھینک یو. تو پاکستان کی کرسچن کمیونٹی وہ پاکستان کا غرور ہے, اور خاص کر کے ہماری پاک فوج وہ بھی ہمارا غرور ہے. اور سب سے زیادہ جو ہمارا غرور آج ابھرا ہے وہ کامران بشیر مسیح کے نام سے ابھرا ہے. اینڈ تھینک یو ویری مچ فار پاک فوج اینڈ پاک آرمی. ہم آپ کو سلوٹ کرتے ہیں. ہر پاکستانی کرسچن پاکستان کا وفادار ہے. ہمیں منورٹی نہ بولا کرے, ہم بھی میجورٹی میں ہیں. پاک فوج زندہ باد. تھینک یو. ان کی جو خبریں تھیں ان کو ایسے طریقے سے میڈیا میٹ کیا کہ آج ان کے فوجی بھی اور مودی صاحب بھی اپنا منہ چھپاتے پھر رہے ہیں. جہاں تک راجہ صاحب نے کہا کہ کرسچن کمیونٹی کے ریپرزنٹیٹیو جو ہے جو پاک فضائیہ کے کامران بشیر صاحب, وی آر ریئلی پراؤڈ آف ہم, ساری قوم کے ساتھ مل کے, اور ان کے لیے ہم بہت دعا گو ہیں. اللہ آپ سب کو اجر عظیم عطا کرے. میں ہوں وہ بشر یا ہم ہیں وہ بشر جنہیں فرشتے بھی کرے سجدہ. ہم ہیں وہ بشر جنہیں فرشتے بھی کرے سجدہ. اس سے آگے اور کیا ہے خدا جانے. میں باعث تعریف ہے اور انشاءاللہ ایسے ہی ہم پاکستان کی طرف سے ایسے ہی مودی کے عزائم کو جو ہے وہ شکست فاش دیتے رہیں. تھینک یو. محترمہ کا پچھلے دنوں میں انتقال ہو گیا اور حسنتم وفی الاخرات حسنتم وقنا عذاب النار. ربنا ولا تحمل علينا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. یا اللہ یا رحمان یا رب العالمین. اے اللہ پاک, موجودہ حالات میں 25 کے
इस अवाइल के अंदर या रब्बुल आलमीन जो दुश्मनान इस्लाम पर, दुश्मनान पाकिस्तान पर जो तूने हमें फतह नसीब फरमाई है, अल्लाह पाक हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। ए अल्लाह पाक इस जंग के अंदर जैसे कबल जो शोहदा है, ए अल्लाह पाक हम सब हाथ फैलाए बैठे हैं तेरी बारगाह के अंदर कि अल्लाह उन तमाम तर की मग़फ़िरत फरमा। मेहमानों की तवाज़े लजीज खुश जायका खानों से की गई। चलो ठहरो ना, अब जरा तालियां मारो और जरा नार शर मारो, किससे मुक जाए। समझो मुद्दीनों का इसका गला काट लिया। चलो आओ जी बाकी दोस्त। पाकिस्तान जिंदाबाद, जीवे जीवे पाकिस्तान, जीवे जीवे पाकिस्तान, जीवे जीवे पाकिस्तान, जीवे जीवे पाकिस्तान, मेरी जान तेरी जान पाकिस्तान, पाकिस्तान, मेरी शान तेरी शान पाकिस्तान, पाकिस्तान जिंदाबाद, जीवे जीवे पाकिस्तान, जीवे जीवे पाकिस्तान, जीवे जीवे पाकिस्तान, पाकिस्तान और भी